نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آغاز مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، صفحہ نمبر 69۔ عرضی دعوی مسمات غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش، مؤرخہ 24 جولائی 1926، بعدالت دیوانی منصفی احمد پور شرقیہ۔ مسمات غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش، ذات مولانا عمر 18 سے 19 سال، سکنہ احمد پور شرقیہ، بمختاری الہی بخش، ولد محمود، ذات مولانا، سکنہ حال احمد پور شرقیہ، معلم مدرسہ عربیہ ہند، بنام عبد الرزاق، ولد مولوی جان محمد، ذات باجہ، عمر 23 سال، موضع مہند، علاقہ تحصیل احمد پور شرقیہ، حال مقیم میلسی نہر گیج ریڈر، سب ڈویژن انہارے میلسی۔ دعویٰ دلا پانے ڈگری استقراریہ، مشعر تنسیخ نکاح فریقین بوجہ ارتداد شوہرم مدعا علیہ۔ جناب عالی مدعیہ حسب ذیل عرض پرداز ہے۔ نمبر 1، یہ کہ مدعیہ کی ایام صغر سنی نابالغی میں والد نے بمقام ڈیرہ غازی خان ہمراہ مدعا علیہ نکاح بموجب احکام شریعت پڑھ دیا، جس کو 14 سے 15 سال ہوئے ہوں گے۔ حق المہر شرعی تھا۔ نمبر 2، یہ کہ مدعیہ اب تک نابالغہ رہی، اب عرصہ 2 سال سے بلوغ شرعی بنموداری ایام حیض ہوا ہے، الا مدعا علیہ ناکہ مدعیہ مذہب اہل سنت والجماعت نے بمصاحبت مرزائی قادیانی رفقا کی بتبدیلی مذہب قادیانی مرزائی ہو گیا ہے، اگرچہ فریقین بالغ اور محل زفاف ہیں، الا بوجہ مرتد ہو جانے مدعا علیہ کے مدعیہ منکوحہ مدعا علیہ نہیں رہی۔ مدعا علیہ شرعاً کافر ہو گیا ہے اور بموجب احکام شرع شریف بابت ارتداد مدعا علیہ مستحق انفراق زوجیت ہے۔ نمبر 3، یہ کہ مدعا علیہ اب تک مسکن مدعیہ پر متدارک سرمیل و شادی عمل زفاف مدعیہ رہا، الا مدعیہ کو بباعث ارتداد مدعا علیہ انکار ہے، ہرچند بطور خود مدعا علیہ کو کہا گیا ہے کہ اس کے مرتد ہونے پر مدعیہ زوجہ جائز مدعا علیہ نہیں رہی، لیکن وہ اس بات پر التفات نہیں کرتا۔ نمبر 4، بنائے دعویٰ بمقام مہند، جہاں مدعا علیہ اور مدعیہ کی سکونت رہی ہے اور جہاں سرمیل کی تحریک مدعا علیہ کرتا رہا پیدا ہوئی ہے، اختیار سماعت نالش عدالت ہادہ کو حاصل ہے۔ بنائے دعویٰ 5 ماہ سے آخری اصرار مرتدی پر قائم ہوئی ہے۔ نمبر 5، مالیت نالش ہادہ بغرض اختیار سماعت مبلغ 1000 روپے اور بغرض ادائیگی کورٹ فیس مبلغ 200 روپے ہے، اس لیے 22 روپے 8 آنے 5 پائی کا سٹامپ شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، لہذا من مدعی مستدعی ہے کہ ڈگری تنسیخ نکاح انفراق زوجیت برخلاف مدعا علیہ بوجہ مرتد ہو جانے مدعا علیہ کے اور مذہب مرزائی کا پیروکار ہونے سے بموجب احکام شرع شریف مدعیہ مسلمہ حنفی بنا بر ارتداد مدعا علیہ بحق مدعیہ علاوہ ہرجا خرچہ برخلاف مدعا علیہ صادر فرمائی جا کر داد رسی من مدعیہ فرمائی جاوے اور قرار دیا جائے کہ مدعیہ بوجہ مرزائی ہو جانے مدعا علیہ کے اس کی منکوحہ جائز نہیں رہی اور نکاح بباعث ارتداد مدعا علیہ نہیں رہا، اگر کسی دوسری یا متبادل داد رسی کا عدالت من مدعی کو مستحق قرار دیوے تو عطا ہوئے۔ تحریر 24 جولائی 1926 عیسوی، 13 محرم الحرام 1345 ہجری۔ عرض مسمات غلام عائشہ بمختاری الہی بخش، مدعیہ مختار خاص، دستخط بحروف اردو الہی بخش، بقلم خود۔ واقعات مندرجہ بالا تا حد علم و یقین میرے فقرہ نمبر 1 تا 4 صحیح درست ہیں، فقرہ نمبر 5 کی نسبت رسوم عدالت سے ہے، تصدیق کرتا ہوں۔ بمقام احمد پور شرقیہ، 24 جولائی 1926، دستخط بحروف اردو الہی بخش، مختار مدعیہ۔
جواب دعویٰ مسمى عبدالرزاق قادیانی، مورخہ 21 اکتوبر 1926 عیسوی، بعدالت منصفی احمد پور شرقیہ، مسمات عائشہ بنت مولوی الہی بخش صاحب مدعیہ بنام عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد مدعا علیہ، دعویٰ استقراریہ تنسیخ نکاح فریقین بوجہ ارتداد مدعا علیہ، جناب عالی کمترین حسب ذیل جواب دعویٰ عرض کرتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ فقرہ نمبر 1 عرضی دعویٰ درست ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مدعیہ مکمل بلوغ کو پہنچ چکی ہے اور اس کی عمر اس وقت 18 سال ہے۔ یہ غلط ہے کہ مدعا علیہ نے مذہب تبدیل کر لیا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مدعا علیہ بدستور مسلمان اور احکام شرعی کا پورا پابند ہے۔ احمدی کوئی علیحدہ مذہب نہیں، نہ میں مرزائی نہ قادیانی ہوں۔ یہ محض غلط ہے کہ اگر عقائد احمدیہ کی وجہ سے جو صلاحیت مذہب کی طرف رجوع دلاتے ہیں تو مدعا علیہ مرتد ہو گیا ہے۔ یہ ایک ناجائز حملہ مدعیہ کی طرف سے ہے جو کہ والد مدعیہ نے کرایا ہے۔ نمبر 3 یہ درست ہے کہ مدعا علیہ سرمیل کا تقاضا کرتا رہا اور مدعیہ کا والد انکار کرتا رہا ہے۔ اس کا انکار مطلقاً قانون اور شرع کے خلاف ہے۔ نکاح ہر صورت میں جائز اور قابل تکمیل ہے۔ شرعاً والد کی طرف سے دختر کا نکاح کسی طریق سے قابل انفساخ نہیں اور نہ ہی وجہ مندرجہ مدعیہ انکار سرمیل کے لیے کوئی کافی وجہ ہے، محض بہانہ اور بدنیتی والد کا ثبوت ہے۔ نمبر 4 غلط ہے۔ بنائے دعویٰ بمقام مہند ریاست بہاولپور ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ نہ کبھی فریقین کی وہاں سکونت رہی، نہ مدعا علیہ نے وہاں سرمیل کی تحریک کی۔ قانوناً سرمیل کی تحریک کسی جگہ کیا جانا بنائے دعویٰ کا مقام تصور نہیں ہو سکتا، بلکہ حسب دعویٰ نمبر 15 ضابطہ دیوانی جہاں مدعا علیہ کی مستقل سکونت ہو بنائے دعویٰ پیدا ہوتی ہے، اس علاقہ عدالت حدود کے اندر دعویٰ سماعت ہو سکتا ہے۔ مدعا علیہ کی سکونت موضع جنگل شیخوا علاقہ ضلع ملتان میں اور نکاح بمقام براگی علاقہ ڈیرہ غازی خان میں ہوا تھا، اس لیے دعویٰ ریاست عالی میں نہیں ہو سکتا بلکہ ضلع ملتان میں ہونا چاہیے۔ نمبر 5 غلط ہے۔ نمبر 6 مدعیہ کسی داد رسی کی مستحق نہیں، دعویٰ مدعیہ قابل اخراج ہے۔ عدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولپور سے باختیار کامل بمقدمہ کریم بخش بنام مسمات جندوڈی اور ہائی کورٹ مدراس اور دیگر ہائی کورٹوں سے یہ امر صریحاً فیصلہ پا چکا ہے کہ جماعت احمدیہ کے مسلمان اصلاح یافتہ فرقہ میں سے ہیں، مرتد یا کافر نہیں کہے جا سکتے۔ بنا براں دعویٰ مدعیہ خارج فرمایا جا کر حرجہ دلایا جائے۔ والد مدعیہ نے محض سرمیل سے بچنے کی خاطر یہ ناجائز دعویٰ مدعیہ سے کرایا ہے تاکہ مدعا علیہ دباؤ میں آ کر دستبردار ہو جائے، ورنہ مدعا علیہ کی سخت تذلیل کی گئی ہے۔ 13 ربیع الثانی 1345 ہجری بمطابق 21 اکتوبر 1926 عرضی دستخط بحروف اردو عبدالرزاق مدعا علیہ۔ تاحد علم یہ میرا بیان صحیح درست ہے۔ دستخط بحروف اردو عبدالرزاق بقلم خود۔ مختصر بیانات فریقین و تنقیحات وضع کردہ عدالت، مورخہ 4 نومبر 1926 عیسوی۔ بیان مولوی الہی بخش ولد محمود ذات مولانا ساکن احمد پور شرقیہ مختار مدعیہ باقرار صالح، مسمات غلام عائشہ میری دختر ہے۔ ایام نابالغی میں اس کا نکاح میں نے مدعا علیہ سے بمقام ڈیرہ غازی خان کیا تھا۔ اب لڑکی عرصہ 2 سال سے بالغ ہو چکی ہے، لیکن مدعا علیہ مذہب قادیانی اختیار کر چکا ہے اور مرزائی ہو گیا ہے اور شرعاً مرتد اور کافر ہو چکا ہے۔ بموجب احکام شرع شریف بوجہ ارتداد مدعا علیہ نکاح قابل فسخ ہے، لہذا ڈگری انفساخ نکاح صادر فرمائی جائے۔ دستخط منصف صاحب 4 نومبر 1926۔ بیان عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد ذات باجہ عمر 23 سال ساکن موضع مہند تحصیل احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور مدعا علیہ
باقرار صالح نکاح مسمات عائشہ مسلمہ ہے، اس سے مختار مدعیہ کو انکار نہیں۔ میں نے مذہب قادیانی اختیار نہیں کیا، نہ ہی میں مرزائی ہوں۔ اگر مختار مدعیہ یہ ثابت بھی کر دے کہ میں فرقہ قادیانی یعنی مرزائی سے تعلق رکھتا ہوں تو بھی اس حالت میں نکاح قابل تنسیخ نہیں ہے۔ کوئی مرزائی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ عبدالرزاق سن کر تسلیم کیا، دستخط منصف صاحب۔ از عدالت نمبر 1، کیا مدعا علیہ مذہب قادیانی یا مرزائیت اختیار کر چکا ہے اور اس لیے ارتداد لازم آتا ہے بذمہ مدعیہ؟ نمبر 2، اگر تنقیح بالا بحق مدعیہ ثابت ہو تو کیا نکاح فیما بین فریقین قابل انفساخ ہے بذمہ مدعیہ؟ مدعا علیہ تردید پیش کرے گا۔ مثل ھذا مورخہ 5 دسمبر 1926 عیسوی کو پیش ہو۔ 4 نومبر 1926 عیسوی، دستخط منصف صاحب۔ بیان عبدالرزاق قادیانی مدعا علیہ مورخہ 5 دسمبر 1926 عیسوی باقرار صالح۔ مولوی عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد، ذات باجہ، سکنہ ضلع ڈیرہ قاضی خان، عمر 23 سال۔ یہ درست ہے کہ میں مرزا غلام احمد کو مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں اور ساتھ ہی نبی بھی مانتا ہوں، یعنی اس معنی میں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار ہیں اور آپ کی شریعت کے پیرو ہیں۔ آپ ذلی نبی کی وجہ سے نبوت کے مرتبہ پر فائز ہوئے اور اس وقت تک میرا یہ اعتقاد ہے گویا میں سلسلہ احمدیت میں منسلک ہو چکا ہوں۔ میں مرزا صاحب کو اس معنی میں نبی کہتا ہوں جس معنی میں قرآن کریم ثبوت کو پیش فرماتا ہے، جیسا دیگر انبیاء علیہم السلام ہیں کہ ان پر وحی اور الہام وارد ہوتے تھے۔ کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب کو نبی تسلیم کرتا ہوں، اس لیے یہ بھی مانتا ہوں کہ ان پر بمثل دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نزول ملائکہ و جبرائیل علیہ السلام ہوتا تھا۔ سن کر درست تسلیم کیا، دستخط صاحب جلیس، 5 دسمبر 1926۔ نقل کفر نہ باشد۔ درمیانی حکم عدالت مورخہ 20 جنوری 1927 عیسوی۔ از عدالت آج مثل روبرو فریقین پیش ہوئی۔ مولوی عبدالرزاق مدعا علیہ کا بیان بغور ملاحظہ ہوا۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو وہ نبی تسلیم کرتا ہے اس معنی میں کہ بمثل دیگر انبیاء مرزا صاحب پر وحی اور الہام وارد ہوتے تھے۔ بس یہ ایک سوال ہے کہ کیا اس اعتقاد کے ہوتے ہوئے کوئی شخص مذہب اسلام میں شامل رہ سکتا ہے، جس کا ثبوت مدعا علیہ کو پیش کرنا چاہیے۔ مدعیہ تردید کرے گی۔ مدعا علیہ نے آج فیصلہ جات کے نقول پیش کیے ہیں، وہ شامل مثل رہیں۔ مثل ھذا بقرار 20 فروری 1927 عیسوی پیش ہوئے، دستخط منصف صاحب، 29 جنوری 1927 عیسوی۔ درخواست عبدالرزاق مدعا علیہ مورخہ 19 فروری 1927 عیسوی بعدالت دیوانی مسمات عائشہ زوجہ عبدالرزاق مدعیہ بنام عبدالرزاق مدعا علیہ، دعویٰ تنسیخ نکاح۔ جناب عالی بمقدمہ صدر تاریخ پیشی گزشتہ مورخہ 20 جنوری 1927 کو مدعا علیہ کے بیانات نسبت اعتقاد دینی کے لیے جا کر ایک تنقیح ذیل وضع فرمایا گیا اور جس کا ثبوت بذمہ مدعا علیہ رکھا گیا۔ آج مثل روبرو فریقین پیش ہوئی۔ مولوی عبدالرزاق مدعا علیہ کا بیان بغور ملاحظہ ہوا۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کو وہ نبی تسلیم کرتا ہے اس معنی میں کہ بمثل دیگر انبیاء مرزا صاحب پر وحی اور الہام وارد ہوتے تھے۔ بس یہ ایک سوال ہے کہ کیا اس اعتقاد کے ہوتے ہوئے کوئی شخص مذہب اسلام میں شامل رہ سکتا ہے، جس پر ثبوت مدعا علیہ کو پیش کرنا چاہیے۔ مدعیہ تردید کرے گی۔ جو بیان کہ مدعا علیہ نے تاریخ پیشی مذکورہ بالا پر دیا، اس میں مدعا علیہ نے اپنے اعتقاد مذہبی کو بخوبی واضح کر دیا تھا، مگر عدالت موصوف نے میرے اعتقاد مذہبی کا جو خلاصہ اخذ فرمایا ہے وہ میرے اصلی اعتقاد مذہبی سے مغایر ہے۔ چونکہ یہ ایک اہم مذہبی مسئلہ ہے،
اعتقاد مذہبی کی غلط تعبیر سے مقدمہ پر کافی اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے اعتقاد مذہبی کو مدعا علیہ ذیل میں پیش کرتا ہے تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ میں خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہوں، قرآن کریم کو کامل الہی کتاب مانتا ہوں، کلمہ طیبہ پر میرا ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت و آپ کے توسط سے اور آپ کی شریعت مقدسہ کی اطاعت سے حضرت مرزا صاحب کو امتی نبی تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب کوئی نئی شریعت نہیں لائے بلکہ شریعت محمدی کے تابع اور اشاعت کرنے والے ہیں۔ ان پر وحی اور الہام بابرکت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوتے تھے۔ نیز مدعا علیہ عرض کرتا ہے کہ تنقیح مذکورۃ الصدر غلط وضع فرمایا گیا ہے، دعویٰ مدعیہ کا ہے اور اسی بنا پر ہے کہ مدعا علیہ بوجہ ہونے احمدی کے مرتد ہو گیا ہے اور اس لیے اس کا نکاح ہمراہ مدعا علیہ قابل تنسیخ ہے۔ اپنے دعویٰ کی تائید مدعیہ پر فرض ہے اور اس کی تردید مدعا علیہ پر، اس لیے بجائے تنقیح مذکورۃ الصدر کے تنقیح ذیل وضع فرمایا جائے۔ آیا مدعا علیہ جس کا مذہبی اعتقاد یہ ہو کہ جو کہ مدعا علیہ نے اوپر بیان کیا ہے مرتد ہے اور مسلمان نہیں؟ ثبوت بذمہ مدعیہ اور تردید بذمہ مدعا علیہ۔ برائے مہربانی تنقیح موضوعہ کو تبدیل فرمایا جائے۔ 16 شعبان 1345 ہجری 19 فروری 1927 عیسوی فدوی عبدالرزاق مدعا علیہ۔ حکم چیف کورٹ بہاولپور مورخہ 7 مئی 1927 عیسوی بابت منتقلی مقدمہ از عدالت منصفی احمد پور۔ تجویز آخر باجلاس عالی جناب مہتا اودوداس صاحب جج چیف کورٹ بہاولپور، مسمات غلام عائشہ بنت الہی بخش قوم مولانا سکنہ تحصیل احمد پور شرقیہ بنام عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد ذات باجہ سکنہ لودھراں ضلع ملتان، دعویٰ تنسیخ نکاح، درخواست انتقال۔ مثل کو دیکھا گیا ہے کہ منصف صاحب احمد پور شرقیہ نے شرعی سوالات کے لیے 2 مولوی صاحبان کو کمیشن مقرر کیا ہوا ہے۔ ادھر مثل پر کئی فیصلہ جات اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے ہیں۔ بلحاظ نوعیت مقدمہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ صاحب ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کی عدالت سے تجویز جاوے، چنانچہ وہاں منتقل کرتا ہوں۔ عبدالرزاق سائل حاضر ہے۔ 4 ذی-القعدہ 1345 ہجری بمطابق 7 مئی 1927 عیسوی، دستخط اودوداس۔ درخواست عبدالرزاق مدعا علیہ مورخہ 17 دسمبر 1927 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احمدی عقائد۔ میں صدق دل سے شہادت دیتا ہوں کہ خدا تعالی وحدہ لا شریک لہ ہے اور حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ اللہ تعالی کا سچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی توفیق سے حسب قانون شرع محمدیہ علی صاحبہ التحیہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض جانتا ہوں۔ میں نماز کا پابند ہوں، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہوں۔ میں صاحب نصاب نہیں لہذا زکوٰۃ مجھ پر واجب نہیں، حج کی استطاعت نہیں رکھتا ورنہ ادا کرتا۔ ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتحج البیت پر ایمان و یقین رکھنے والا مسلمان ہوں۔ میں خدا تعالیٰ پر اس کے تمام صفات سلبی ثبوتی کے ساتھ ایمان لایا ہوں، اس کے فرشتوں اور اس کی تمام کتابوں اور اس کے سب پاک رسولوں پر ایمان لایا ہوں، یوم الآخر کو مانتا ہوں، قدر خیر و شر اللہ تعالیٰ سے ہے، موت کے بعد زندگی اور حساب کتاب، سزا و جزا، دوزخ بہشت کا قائل ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہی اعتقاد تمام احمدی مسلمانوں کا ہے اور یہی اعتقاد
ذیل میں حضرت مرزا صاحب غلام احمد قادیانی مسیح موعود قادیانی نے سکھایا ہے۔ وَهَا أَنَا أَشْهَدُ بِالرَّبِّ الْعَظِيمِ وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ الْكَرِيمِ عَلَىٰ إِنَّنِي مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ مُوَحِّدٌ مُتَّبِعٌ لِأَحْكَامِ اللَّهِ وَسُنَنِ رَسُولِهِ وَبَرِيءٌ مِّمَّا تَظُنُّونَ وَمِن سُمِّ الْكُفْرِ وَحُلُولِهِ وَأَنِّي لَا أَرَىٰ لِغَيْرِ الشَّرْعِ عِزَّةً وَلَا لِعَالِمِهِ دَرَجَةً فَآمَنْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ خِلَافَهُ زَندَقَ ومن تفوه بكلمة ليس له أصل صحيح في الشرع ملهما كان أو مجتهدا فبه الشياطين متلاعبا فآمنت بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأن كتابنا لقرآن كريم وسيلة الاهتداء لا نبي لنا نقتدي به إلا المصطفى ولا كتاب لنا نتبعه إلا الفرقان المهيمن على الصحف الأولى آمنت بأن رسولنا سيد ولد آدم وسيد المرسلين وبأن الله خاتم به النبيين وبأن القرآن المجيد بعد رسول الله محفوظ من تحريف المحرفين وخطأ المخطئين ولا ينسخ ولا يزيد ولا ينقص بعد رسول الله ولا يخالفه إلهام الملهمين الصادقين وكل ما فهمت من عويصات القرآن وألهمت من الله الرحمن فقبلته على شريطة الصحة والصواب والسمت وقد كشف علي أنه صحيح خالص يوافق الشريعة لا ريب فيه ولا لبس ولا شك ولا شبهة وإن كان الأمر خلاف ذلك على فرض المحال فنبذنا كله من أيدينا كالمتاع الردي ومادة السؤال وآمنا بمعاني أرادها الله والرسول الكريم وإن لم نعلمها ولم يكشف علينا حقيقتها من الله العليم۔ کتاب آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 21 روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 21 مؤلف مرزا قادیانی۔ یہی میرے عقائد ہیں جن پر اب تک علی وجہ البصیرت بفضلہ تعالی قائم ہوں۔ اکفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ رقم عبدالرزاق احمدی سکنہ لودھرا 17 دسمبر 1927 عیسوی 22 جمادی الثانی 1346 ہجری۔ صفحہ نمبر 80 پر حضرت علامہ غلام محمد صاحب گھوٹوی کا کچھ مختصر تعارف ہے ادارہ کی جانب سے۔ صفحہ نمبر 81 بیان مولوی غلام محمد شیخ الجامع العباسیہ بہاولپور باقرار صالح 18 جنوری 1928 عیسوی 24 رجب 1346 ہجری۔ میں نے عقائد احمدی مدخلہ مدعا علیہ مشمولہ مثل ہذا کو دیکھا ہے۔ یہ عقائد عام مسلمانوں کے ہیں۔ احمدیہ جماعت کے یہ اعتقادات مخصوص نہیں ہیں۔ میں نے اس کا بیان مورخہ 5 دسمبر 1926 عیسوی سنا ہے۔ ان بیانات میں جو یہ الفاظ ہیں کہ میں مرزا غلام احمد کو نبی تسلیم کرتا ہوں اور اس لیے یہ بھی مانتا ہوں کہ ان پر بمثل دیگر انبیاء نزول ملائکہ و جبرائیل ہوتا تھا، یہ خاص اعتقاد جماعت احمدیہ کا ہے اور اسی اعتقاد کی وجہ سے وہ غیر مسلم ہیں۔ اس واسطے کہ تمام فرق اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص پر نزول جبرائیل کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس اعتقاد والے شخص کا میرے نزدیک سنیہ عورت کے ساتھ نکاح قائم نہیں رہتا، چنانچہ اس کے متعلق کل علماء ہندوستان کا فتویٰ ہے۔ مثل کے ساتھ جو فتاویٰ مولوی عزیز الرحمن صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند اور مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے شامل ہیں وہ مستند ہیں۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری ایک مستند اہل حدیث عالم ہے۔ مرد کے مرتد ہونے سے اس کا نکاح شرعاً فسخ ہو جاتا ہے
مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ تحریر کیا ہے کہ میں تشریعی نبی ہوں، یعنی نئی شریعت لایا ہوں۔ ان کی کتاب 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 6، خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 435 میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ جو شخص ایسے شخص کو نبی و رسول مانے وہ میرے عقیدہ میں مرتد ہے، اور چونکہ مولوی عبدالرزاق مرزا صاحب کو نبی مانتا ہے اور ان پر نزول جبریل کا قائل ہے، لہذا بوجہ ارتداد اس کا نکاح مدعیہ کے ساتھ فسخ ہو چکا ہے، اور یہی مذہب یعنی عقیدہ عام علماء ہندوستان کا ہے۔ چونکہ یہ مذہب قادیان ہندوستان میں ہی رائج ہے، اس لیے دیگر ممالک کے علماء کی آراء اور خیالات یہاں تک نہیں پہنچے، مگر اب جہاں جہاں یہ مذہب ہندوستان سے باہر پھیل رہا ہے وہاں کے علماء ان کے ارتداد کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ چنانچہ کابل میں امیر صاحب نے علماء کابل کے حکم سے ایک احمدی کو سنگسار کیا۔ اسی طرح دمشق میں ایک احمدی حال ہی میں قتل کیا گیا ہے۔ سن کر تسلیم کیا محمد اکبر۔ مرتد کے لفظ کے معنی شرع میں یہ ہیں کہ کسی بنیادی مسئلہ اسلام سے انکار کیا جائے، مثلاً توحید، نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، مرزائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں، اس لیے وہ مرتد ہیں۔ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلامی کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سن کر تسلیم کیا محمد اکبر۔ درخواست عبدالرزاق مدعا علیہ بجواب بیان جناب حضرت شیخ الجامعہ صاحب بہاولپور، مورخہ 29 مارچ 1928۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تردید بیان مولوی غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ عباسیہ بہاولپور از عبدالرزاق احمدی ساکن لودھراں ضلع ملتان، غلام عائشہ بنت الہی بخش بنام عبدالرزاق ولد مولوی جان محمد، دعویٰ استقرار حق۔ جناب عالی، مدعا علیہ بجواب بیان مولوی غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ جو اس نے برخلاف مدعا علیہ دیا ہے کی تردید ذیل عرض کرتا ہے۔ نمبر 1، گواہ اپنے بیان میں تسلیم کرتا ہے کہ یہ عقائد جو مدعا علیہ نے شامل مثل کیے ہیں عام مسلمانوں کے ہیں، صرف احمدیوں کے مخصوص نہیں۔ جیسا کہ ان عقائد سے ایک مسلمان کہلاتا ہے اور کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، تو کسی خصوصیت کی طرف گواہ کا الجھنا بے سود ہے۔ اسلام کے اندر 72 فرقے کے خصوصی عقائد الگ الگ ہیں۔ کسی کے مسلمان ہونے کے لیے صرف وہی عقائد زیر غور آتے ہیں جو اسلام کی تعریف کے اندر داخل ہوں۔ گواہ نے میرے عقائد مشمولہ مثل پر جو میں نے اپنی رہنما کی شائع شدہ کتاب کے حوالے سے لکھے ہیں، جرح کرنے کی نہ جرأت کی اور نہ کر سکتا ہے، بلکہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ عقائد عام مسلمانوں کے ہیں۔ کسی خصوصیت کی وجہ سے کوئی فرقہ جو اسلام کے اندر آ چکا ہے ہرگز خارج نہیں ہو سکتا۔ گواہ نے کوئی دلیل کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دی اور نہ وہ دے سکتا تھا، جو میرے مسلم ہونے کا بین ثبوت ہے۔ نمبر 2، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ گواہ نے میرے عقائد پر جرح کرنے سے عاجز ہو کر ادھر ادھر نکلنے کی سعی کی ہے۔ 5 دسمبر 1926 عیسوی کے بیان کا جو حوالہ گواہ نے دیا ہے، اس کی اصلیت یہ ہے کہ جو لفظ مجسٹریٹ کے قلم سے نکلے تھے وہ میرے منہ کے نہ تھے، اس لیے بیان پڑھنے کے بعد میں نے تحریری تشریح 2617 شامل مثل کر دی۔ ملاحظہ فرمایا جائے، ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اپنے متعلق منصوبہ مشتبہ امر کو مشرح کرے۔ اسی اصول پر میں نے تشریح کر دی تھی۔ اب بھی میں ایک کتاب موسومہ عقائد احمدیہ پیش کرتا ہوں، جس میں تمام عقائد احمدیہ بحوالہ کتب حضرت مسیح موعود درج ہیں۔ یہی میرے عقائد ہیں اور ان عقائد پر کوئی جرح دیانتاً نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بات زیر بحث ہو تو وہ فروعی اختلاف ہوگا، نہ اصولی، چہ جائے کہ موجب خروج از اسلام ہو۔
نمبر 3، گواہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نزول جبریل کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خود گواہ کی تقریر سے ثابت ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پر نہیں کہا گیا۔ تمام اسلامی فرقوں کا اتفاق ظاہر کرنا اور عدلین کی کوئی دلیل بیان نہ کرنا کافی ثبوت ہے کہ گواہ کا بیان غلط ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تحقیق ان لوگوں نے کہا کہ پروردگار ہمارا اللہ ہے، پھر ثابت رہے کہ اوپر اسی کے اترتے ہیں فرشتے، یہ کہ مت ڈرو اور مت غم کھاؤ اور خوشخبری پاؤ اس حیثیت کی جو تھے تم وعدہ دیے جاتے۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح پارہ نمبر 30 سورۃ القدر آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح پاک بیچ اس کے ساتھ حکم پروردگار اپنے کے واسطے ہر کام کے سلامتی الی آخرہ۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی۔ ان ہر دو آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے نزول ملائکہ کو مذکور فرمایا ہے اور اسے بطور رحمت مسلم مومن کے لیے ضروری بصراحتاً قرار فرمایا ہے۔ صاف ثابت ہے کہ نزول ملائکہ میں اسلام کی عظمت ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں نزول جبریل تسلیم فرمایا ہے جب قرآن کریم پکار کر فرماتا ہے کہ ملائک اترتے ہیں اور مذکورہ بالا آیات میں نزول ملائکہ اور روح امین جبریل صاف لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بقول گواہ مسئلہ خروج از اسلام کو جزو اسلام قرار دیا ہے؟ قرآن کریم ایک رحمت ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شوشہ سراسر برکت ہے اور موجب عظمت الہی اور ہدایت عامت الناس ہے، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ اس میں ایسے مسئلہ کا ذکر غیر معمولی زوردار بلاغت اور پرمعارف الفاظ میں بطور صداقت کیا جائے جو اسلامی عظمت کو مٹانے کے مترادف ہے اور برکات ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ من مدعا علیہ کا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نزول ملائکہ میں اسلام کی عظمت و زندگی ہے۔ پچھلے ماہ میں فضائل رمضان شریف پر صادق الاخبار نمبر 10 جلد 26 مورخہ 15 رمضان المبارک 1346 ہجری مطابق 8 مارچ 1928 عیسوی صفحہ 4 کالم 1 میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، بغور ملاحظہ فرمایا جائے: اترتے ہیں زمین پر جبریل اور ان کے ساتھ فرشتے ہزار جو سدرۃ المنتہا کے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نوری جھنڈے ہوتے ہیں، گاڑتے ہیں اپنے جھنڈوں کو 4 مقام پر: کعبہ شریف کے نزدیک، قبر شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، مسجد بیت المقدس کے نزدیک، طور سینا کی مسجد کے نزدیک، تا پھر کوئی مکان اور حجرہ اور کوئی گھر اور کوئی کشتی ایسی باقی نہیں رہتی جس میں مومن مرد ہو یا عورت مومنہ ہو مگر فرشتے اس میں جاتے ہیں۔ تا شب قدر میں جاگتا ہے اس کے پاس آتے ہیں فرشتے اور مصافحہ کرتے ہیں اور وقت دعا کے آمین کہتے ہیں۔ پرچہ اخبار مذکورہ بالا شامل ہے، ملاحظہ فرمایا جائے، جس کی گواہ نے آج تک تردید نہیں کی اور نہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک زبردست شہادت ہے۔ مسلمانوں کی ریاست کے مسلمان اخبار میں ایسے مضمون کا شائع ہونا اور بلا تردید قبول کیا جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ گواہ کا بیان غلط ہے، کیونکہ گواہ نے باوجود علم کے اس کی تردید کے لیے قلم نہ اٹھایا۔ گواہ کا بحیثیت شیخ الجامعہ ہونے کے فرض تھا کہ وہ جس مسئلہ کا موجب ارتداد عن الاسلام گمان کرتا ہے اور پھر وہی مسئلہ ایک مسلمان کے قلم سے نکل کر بذریعہ مسلم اخبار مسلم ریاست میں شائع ہوتا ہے، پھر بغیر تأمل کے مقبول مسلمانان ہوتا ہے اور بقول گواہ نزول جبریل بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور ان کا نکاح فسخ ہوتا ہے، تو ایسے مسئلہ کے برخلاف اسی اخبار بالا میں اعلان کرتا اور ارتدادی روح کو روکتا،
مگر شیخ الجامعہ نے ایسا نہیں کیا اور مضمون بلا تردید مسلم اخبار میں نکل کر اس امر کا بین ثبوت ہوا کہ یہ مسئلہ شیخ الجامعہ کے نزدیک درست اور صحیح ہے، نہ بموجب خروج از اسلام، ورنہ شیخ الجامعہ نے اپنا فرض کیوں بلا دیا۔ باقی رہا اتفاق کا مسئلہ جو طویل البحث ہے، اگر عدالت موقع دے تو میں اس کا بطلان ثابت کر سکتا ہوں۔ اہل اسلام کے اکثر فرقوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ جو اللہ کا سچا رسول اور نبی تھا اور عظیم وجہ آپ کی نبوت کا منصب سلب نہیں ہوا، آخر زمانہ میں اصلاح امت کے واسطے نزول کریں گی، اور یہی عقیدہ گواہ کا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ ایسے فرقوں کا اعتقاد ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ نبوت بند ہے نہ نزول جبریل، ورنہ ہزاروں برس کے بعد بغیر نبوت و وحی و نزول جبریل کے حضرت عیسیٰ کا تشریف لے آنا عبث ہوگا، جو منافی شان نبوت ہے۔ نمبر 4، گواہ کا بیان کرنا کہ ایسے اعتقاد والے شخص کا میرے نزدیک سنیہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں رہتا، بالکل غلط اور بیہودہ بات ہے۔ فتویٰ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا چاہیے، نہ کسی کی شخصی و ذاتی رائے پر، اور وہ شخص بھی ایسا جو خود فتویٰ دینے میں عدلین کے بجائے اپنی رائے اور خیال کو مستند و متمسک کرے۔ کوئی شخص جو حسب مفہوم میرے عقائد ماخوذہ از قرآن کریم و سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید اور نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر کے مسلمان ہو چکا ہے، وہ بغیر انکار ان ہر دو اصولوں کے غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہ کا بے دلیل تحکم ہے۔ نمبر 5، علماء ہندوستان کے دامن میں گواہ کا ہاتھ ڈالنا اور عدلین کا مطلقاً نام نہ لینا ثابت کرتا ہے کہ گواہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں جو میرے برخلاف ہو۔ علماء کے ایک فرقہ کے دوسرے فرقہ پر فتاویٰ کفر شائع شدہ دائر و سائر ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ان فتووں پر اعتماد کیا جائے یا ان کی کوئی وقعت ہو تو ہندوستان میں کوئی نکاح نادر ہوگا جو بحال رہا ہو۔ شیعوں کے سنیوں کے خلاف، سنیوں کے شیعوں کے برخلاف فتویٰ کفر شائع شدہ ہیں، مگر نکاح بدستور بحال ہیں اور باہم ہو رہے ہیں۔ بریلویوں کے دیوبندیوں کے برخلاف، دیوبندیوں کے بریلویوں کے برخلاف فتویٰ کفر صادر ہیں اور مطبوعہ موجود ہیں، مگر ان فتووں کی کوئی وقعت نہیں ہے اور نکاح بھی کسی کے فسخ نہیں ہوئے۔ علماء کا ایک دوسرے کو کافر کہنا معمولی بات ہے، ایسی باتوں پر اعتماد کرنا بعید از دانشمندی ہے۔ مولوی عزیز الرحمن صاحب اور مولوی خلیل احمد صاحب کے بجائے اگر سارا دیوبند اور سہارنپور، جو امکان کذب باری تعالیٰ جیسے اسلام دشمن مسئلہ کے قائلوں کے مرکز ہیں، اکٹھے ہو کر کسی مسلم پر فتویٰ ارتداد بغیر انکار توحید الہی اور رسالت عظمیٰ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صادر کریں تو اس کی قدر و قیمت وہی ہوگی جو ان کے عقیدہ کتب باری تعالیٰ کی اور دیگر فتووں کی ہے۔ کذب باری غالباً ہوگا۔ نمبر 6، یہ درست ہے کہ ارتداد سے شرعی نکاح نہیں رہتا، مگر مرتد وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے کلام ہونے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت کے اقرار کے بعد منکر ہو جاوے۔ میرا عقیدہ اس کے برخلاف شامل مثل ہے، جس پر گواہ کو کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، بلکہ اس کو اسلامی صحیح عقیدہ تسلیم کیا ہے۔ میرے صریح شائع شدہ و پیش کردہ عدالت عقیدہ کے برخلاف گواہ کا مجھے مرتد قرار دینا خلاف واقع اور غلط ہے۔ تعصب نے اس کو ایسے غلط بیان دینے پر مجبور کیا ہے، ورنہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نبی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کے طفیل ایسی شان مل سکتی ہے جو مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی وجہ سے نبیوں کی شان ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ختم ہونے والے کمالات نبوت کا اظہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار۔ نمبر 7، گواہ کا بیان کرنا کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ درج کیا ہے کہ میں تشریعی نبی ہوں، بالکل غلط ہے۔ خود حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، ہاں یہ نبوت تشریعی نہیں جو کتاب اللہ کو منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے، ایسے دعویٰ کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔
بدر جلد 7 نمبر 9 صفحہ 52 مارچ 1908۔ علاوہ بر این کتاب عقائد احمدیہ مطبوعہ بار دوم 20 اکتوبر 1927 عیسوی صفحہ 57 تا 74 میں حضرت مسیح موعود نے گواہ کے بیان کے برخلاف صریح اور صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ آپ تشریعی نبی نہیں بلکہ آپ کی مراد ختم نبوت سے یہ ہے کہ تمام کمالات نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہیں، جو کہ تمام رسولوں سے افضل ہیں اور تمام نبیوں سے اکمل، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں لیکن وہی شخص جو آپ کا امتی ہو اور آپ کی روحانیت سے فیض یافتہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ عقائد احمدیہ صفحہ 65-66۔ میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کتاب میں درج ہے، ملاحظہ فرمایا جاوے۔ کسی احمدی کا حضرت مسیح موعود کے متعلق تشریعی نبی ہونے کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے، یہ گواہ کا غلط استنباط ہے۔ خود حضرت مسیح موعود اور آپ کے جانشین اور تمام احمدی جماعت اور من مدعا علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی شریعت لانے کا عقیدہ ہرگز نہیں رکھتے، بلکہ ایسا دعویٰ کرنے والے کو اور شریعت محمدیہ میں کمی بیشی کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود کی نبوت سے ہماری مراد یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ سے ہم کلام ہوا اور اظہار علی الغیب کا مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ سب کچھ باتباع شرع محمدی کے طفیل اور بتوسط ارتباط حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوا۔ تو ایسے عقیدہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کاملہ تامہ کی عظمت و برتری ثابت ہوتی ہے، نہ کہ منقصت شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 8، گواہ کا علماء کی رائے کو بار بار ظاہر کرنا جن کے ایک دوسرے کے برخلاف فتویٰ کفر کے لگ چکے ہیں اور شائع شدہ ہیں، سراسر تحکم ہے اور صداقت پر مبنی نہیں قرار دیے جا سکتے۔ نمبر 9، گواہ کا کابل میں احمدی کی سنگساری کو اپنے بیان میں سند گرداننا بھی ایسا ہی بے وقعت ہے جیسا بعض ہندوستان کے علماء کے فتویٰ کو سند بنانا۔ کابل کے علماء کے متعلق خود امیر صاحب کابل کی تقریر بمقام کراچی ان کی قدر و قیمت کو ظاہر کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ملاحظہ ہو اخبار الفضل نمبر 51 جلد 7 صفحہ 3 کالم 3 مورخط 23 دسمبر 1927 عیسوی۔ اگر کوئی برا نہ مانے تو میں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں جس کی نسبت میں نے کابل اور قندھار میں بھی لوگوں کو سمجھایا تھا، اور وہ بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں نادان اور ناسمجھ ملاؤں نے ایک نہایت افسوسناک حالت پیدا کر دی ہے۔ ان ملاؤں نے لوگوں کو کسی قسم کا فائدہ پہنچائے بغیر ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اس فرمایا کہ میں اس قسم کی ملائیت سے بیزار ہوں۔ ان لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کوشاں ہوں، اور جو ملا صرف اپنی اغراض پورا کرنے کا آرزو مند ہو وہ کبھی اپنے ملک کی اصل خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ نمبر 10، گواہ کا بیان کرنا کہ دمشق میں ایک احمدی حال میں قتل کیا گیا ہے سراسر افتراء ہے۔ کوئی احمدی دمشق میں قتل نہیں کیا گیا۔ ہمارا احمدی مبلغ بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود ہے۔ برٹش کونسل مقیم دمشق عدالت کے دریافت کرنے پر گواہ کے بیان کے خلاف اطلاع دے سکتا ہے۔ گواہ نے ہماری دل آزاری کی غرض سے بغیر تحقیق کے خلاف واقع امر کا بیان کیا ہے۔ نمبر 11، گواہ کا بیان کرنا کہ من مدعا علیہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، سراسر غلط ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صریح الفاظ میں خاتم النبیین کر کے پکارا ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے اپنے متعلق یہ لفظ اطلاق فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علماء سلف آپ کو خاتم النبیین کے لفظ مبارک سے یاد فرماتے تھے، تو پھر اتنے دلائل کے ہوتے ہوئے گواہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ گواہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرے عقائد عام مسلمانوں کے ہیں۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الرسل فخر الانبیاء خاتم النبیین یقین کرتا ہوں، اور یہی میرا ایمان ہے۔ میرے آقا حضرت مسیح موعود نے ہمیں جو تعلیم دی ہے یہ ہے کہ عقیدہ کی روح سے جو خدا تعالیٰ تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے،
اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی، کیونکہ خاتم اپنے مختوم سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنے بیج سے جدا ہے۔ کشتی نوح صفحہ 15، خزائن جلد 19 صفحہ 14۔ پھر ہمارے امام موجودہ جانشین حضرت مسیح موعود حضرت بشیر الدین مرزا محمود احمد ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نعوذ باللہ بھائی الفاظ ہم سے بیعت لیتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کروں گا۔ عقائد احمدیہ صفحہ نمبر 86-87۔ تب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین پکارا اور آپ نے اپنے آپ کو خاتم النبیین سے موسوم فرمایا، اور صحابہ کرام آپ کو خاتم النبیین کہتے تھے، اور حضرت مسیح موعود ہم سے عہد لیتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا جائے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے جانشین ہم سے بیعت لیتے ہیں اور اس امر پر سخت تاکید کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کیا جائے، تو پھر من مدعا علیہ کے لیے ضروری نہیں بلکہ قطعی طور پر فرض ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کروں، کیونکہ من مدعا علیہ نے حضرت مسیح موعود اور آپ کے جانشینوں سے اس شرط پر بیعت کی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین کروں گا اور میں تامرگ اس پر قائم رہوں گا، اور اب بھی قائم ہوں، فالحمدللہ، کیونکہ صرف یہی خاتم النبیین ہی ایک ایسا پاک قسم ہے جو مخصوص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے، جو آپ کے کمالات مستمرہ کا آئینہ ہے۔ ہاں معنوی طور پر نہ لفظی طور سے من مدعا علیہ گواہ سے مختلف ہے، نہ اصلی معنی کے لحاظ سے بلکہ گواہ کے مخترع معنی ہے، اور وہ اس طرح پر کہ خاتم النبیین کا لفظ نہ کلام تام ہے نہ پورا جملہ بلکہ اپنے معطوف علیہ لفظ رسول اللہ سے مرتبط ہو کر جملہ بنتا ہے، اور لیکن حرف استدراک کے بعد واقع ہے، جو پہلی کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرتا ہے، یعنی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، احزاب آیت 40 سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ امت مرحومہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی ابوت و نبوت کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس وہم کا تدارک کیا کہ ایسی ابوت کا تعلق باقی ہے جو امت کو رسول کے ساتھ ہے، اور رسول بھی ایسا جس پر تمام کمالات نبوت ختم ہو چکے ہوں، اور ظاہر ہے کہ لفظ خاتم النبیین میں دو لفظ ملائے گئے ہیں، نمبر 1 خاتم، نمبر 2 النبیین، جس کے معنی مہر کے ہیں نہ کچھ اور۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیکر انسان تھے، نہ خود بشکل مہر، تو مہر کا مطلق ہونے سے آپ کا مہریت ہونا از قبیل تشبیہ ہوگا۔ تشبیہ میں غیبت مقصود نہیں ہوتی بلکہ اظہار صفت مخصوصہ ہوتا ہے۔ تشبیہ میں وہی تعبیر درست ہوتی ہے جو ماحول سے مطابق ہو، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہونا بہی معنی ہوا کہ آپ مصدق ہیں نہ مانے، کیونکہ مہر کی غرض تصدیق ہوتی ہے نہ منع۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تصدیق فرمائی نہ منع، یعنی آپ نے نبیوں کو آنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ ان کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے۔ وصدق المرسلین صافات 37۔ نہ منع، انبیاء کا کام تصدیق کرنا ہوتا ہے نہ منع، بموجب آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ آل عمران 81۔ ختم نبوت کے متعلق قائلین منع نبوت غلطی خوردہ ہیں، عظیم وجہ گواہ نے غلط بیان دیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ خاتم النبیین بفتح تا آیا ہے جو بمعنی مہر ہے، یعنی آپ مصدق ہیں، نبیوں کی تصدیق کی نہ منع، اور النبیین سے مراد کل یا بعض نبی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، بس خاتم النبیین کے معنی ہوئے کہ اپنی تصدیق کی کل یا بعض نبیوں کی، یا مصدق ہیں گزشتہ بعض نبیوں کے نہ سب کے، یا مصدق ہیں آنے والے معہود نبیوں کے، یا مصدق ہیں سب کے سب نبیوں کے، اولین و آخرین کے، اور یہی معنی مقصود بالذات ہیں اور سب سے ارجح ہیں، کیونکہ آپ کی صفت تصدیقیہ سے علی وجہ الاتم مطابقت کاملہ رکھتی ہیں۔ اگر وہ معنی لیے جائیں جو گواہ نے لیے ہیں تو یہ معنی خاتم کے ہوں گے۔ نمبر 1 منع کیا آپ نے سب کے سب نبیوں کو، یہ صدق المرسلین صافات 37 کے برخلاف ہے۔ نمبر 2 منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نبیوں کو، یہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم، اعراف آیت 35۔ ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اگر آمیں تمہارے پاس پیغمبر تم میں سے الی کے مخالف ہے، تو اگر ہم مصدق سے روگردانی کر کے معنی والے معنی مراد لے ہوئیں
تو آپ کی صفت تصدیقیہ سے انکار کرنا پڑتا ہے جو موجب ضلالت ہے۔ قرآن کریم پر ادنیٰ تأمل سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ آپ مصدق ہیں، مانع نہیں۔ ملاحظہ آیت مصدق لما معکم آل عمران 81۔ نمبر 2، مصدق لما بین یدی احقاف 30۔ اور یہ صفت قرآن کریم میں بکثرت وارد ہے، مگر صفت معنی یا صراحتاً یا دلالتاً یا درایتاً یا اشارتاً یا کنایتاً کہیں بھی مذکور نہیں، کیونکہ یہ آپ کی صفت تصدیقیہ کے برخلاف ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی منع انبیاء لینا قرآن کریم اور خاتم النبیین کی صفت تصدیقیہ کے برخلاف ہے، اور آپ کی تکذیب کرنا ہے جو غلط ہے، اور گواہ کا منع انبیاء کے معنی لینا جو غیر مذکور فی القرآن ہے، اور من مدعا علیہ پر حملہ کرنا اور فتویٰ ارتداد لگانا نہ صرف غلط بلکہ قرآن کریم اور خاتم النبیین کے سخت مخالف ہے اور اسلام سوز ہے۔ گواہ نے جو معنی خاتم النبیین کے لے کر من مدعا علیہ پر فتویٰ ارتداد لگانا چاہا ہے، اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے گواہ نے کوئی آیت پیش کرنے کی بجائے صرف اپنی رائے کو پیش کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اختراعی اور خلاف قرآن کریم معنی غلط اور بودے ہیں۔ کتاب اللہ میں یہ معنی ہرگز نہیں ملتے، برخلاف معنی منع انبیاء کی وہ معنی جو صفت تصدیقیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں اور اس کے مطابق قرآن کریم میں کئی مقام پر مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مرسل اور منذر قرآن کریم میں مذکور ہے، اور صفت ارسال رسل بھی موجود ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صادقہ کی تصدیق و اثبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی اسماء و صفات کا ذکر فرمایا ہے، جس سے ثبوت کو انعام الہی یقین کیا جاتا ہے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہوں آیات ذیل۔ نمبر 1، ما كنت ثاویا فی اہل مدین ولکننا کننا مرسلین، قصص آیت نمبر 45۔ نمبر 2، امر من عندنا انا کننا مرسلین، دخان آیت نمبر 5۔ نمبر 3، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، الحج آیت 75۔ نمبر 4، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، آل عمران آیت 179۔ نمبر 5، جاعل الملائکۃ رسلا، فاطر آیت 1۔ نمبر 6، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، صاد آیت 4۔ نمبر 7، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، دخان آیت 3۔ نمبر 8، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، الاعراف آیت نمبر 63۔ نمبر 9، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، قاف آیت نمبر 2۔ نمبر 10، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، نحل آیت نمبر 2۔ نمبر 11، یختص برحمتہ من یشاء، آل عمران آیت 74۔ نمبر 12، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، آیت نمبر فاطر آیت نمبر 43۔ ان آیات سے بالوضاحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاتم النبیین بمعنی نبوت انبیاء نہیں ہے، یا غالباً منع ہوگا، کیونکہ یہ آیات روکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں مرسل و منذر ہے، اور یہ صفاتی نام شامل ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان اسماء کو معطل قرار دے کر لم یزل لا یزالو کی ارفع شان پر حملہ کریں اور اپنا عقیدہ گھڑیں۔ ان آیات سے صرف اور صرف یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرسل
اور منذر ہے، اور یہ صفات مستمرہ ہیں، ان میں تعطیل و تعطل اور تحول ہرگز ممکن نہیں۔ تو آیات بالا سے منہ پھیرنا خدا تعالیٰ کی صفت ارسال رسول کو غلط ٹھہرانے کے مرادف ہے، جو کبھی بھی انقطاع پذیر نہیں ہو سکتی۔ خدا کی صفات ہمیشہ چلی آئی ہیں اور چلی جائیں گی، پس ثابت ہوا کہ ہر قسم کی نبوت کو بند کرنا خدا تعالیٰ کا اور اس کی کلام کا اور اس کی صفات کا مقابلہ کرنا اور ان کو غلط ٹھہرانا ہے۔ احمدیوں کا اعتقاد ہے کہ شریعت والی نبوت جو کامل شریعت اور منسوخ ہونے سے پاک اور جس میں تغیر تبدل ناممکن ہو، وہ شریعت محمدیہ علی صاحب التحیہ ہے، اور جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایسی شریعت کا دروازہ قطعاً مطلقاً بند ہے، اب نہ کوئی شریعت نہیں آ سکتی ہے، نہ آئے گی۔ ناسخ شریعت کا دروازہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعاً بند ہے۔ ہاں، آپ کی اطاعت میں اور اتباع میں باعث کمال تعلق مودت و فنا فی الرسول کی وجہ سے سیرت صدیقیہ کا دروازہ، جس کے ذریعے مکالمہ مخاطبہ الہیہ و اظہار علی الغیب امت محمدیہ کے کامل فرد ہمیشہ کھلا رہے گا، تا ثابت ہوا کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے، قرآن کریم زندہ کتاب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ چشمہ معرفت صفحہ 9، خزائن جلد 23 صفحہ 380۔ گواہ نے جو حوالہ 40 نمبر 4 کا حوالہ دیا ہے وہ غلط ہے۔ حضرت مسیح موعود کا اور کسی احمدی کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے جو شریعت لائے، نہ ایسا نبی آ سکتا ہے جو شریعت محمدیہ میں ایجاد کرے، نہ ایسا نبی آ سکتا ہے جو اس میں کمی کرے، نہ ایسا نبی آ سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع اور امتی نہ ہو، نہ ایسا نبی آ سکتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور فیض کے سوا وحی کا درجہ پایا ہو۔ پس بئی معنی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی نبوت کا دروازہ جو ہمارے عقیدہ کے برخلاف ہو بند ہے، اور انہی معنی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاکسار عبدالرزاق احمدی مدعا علیہ، سکنہ لودھنا، ضلع ملتان، مورخہ 29 مارچ 1928 ء، صفحہ نمبر 88 ختم ہوا۔